اسلامک لا میں آفر کب لیپس ہوتی ہے؟ کن حالات میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آفر ختم ہو گئی ہے اور وہ مؤثر نہیں رہی؟ اس سوال کا جائزہ ہم اس پریزنٹیشن میں لیں گے۔ کینسلیشن آف آفر کا جو پہلا سبب ہے، جو کہ بہت پرومیننٹ ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ جو آفرر ہے، پیشکش کنندہ، وہ خود ہی اپنی آفر کو وڈرا کر لے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص نے آفر دی ہے اور ابھی تک آفری نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا، تو جو پیشکش کنندہ ہے یا آفرر، وہ اپنی پیشکش کو وڈرا کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ آفر ختم ہو گئی ہے۔ کچھ فقہا کا خیال یہ ہے کہ اگر آفر دی گئی ہے تو جب تک کہ آفری قبول کرنے والا ایکسیپٹر اسے قبول نہیں کرتا، اس وقت تک اس آفر کو برقرار سمجھا جائے گا، یہ افیکٹو ہوگی۔ اب آفرر کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ اسے وڈرا کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آفر کے نتیجے میں ممکن ہے کہ آفری نے، ایکسیپٹر نے، یعنی وڈ بی ایکسپیکٹ، جو ایکسیپٹر ہے کہ جس نے ایکسیپٹ کرنا ہے، اس نے بہت ساری لائبلٹیز اور بہت ساری اوبلیگیشنز لی ہوں۔ ایک شخص دوسرے کو آفر کر رہا ہے کہ یہ فیکٹری میں تمہیں فروخت کرتا ہوں، اس نے پیشکش کی، اس کے بعد جو ایکسیپٹر ہے یا آفری ہے، اس کے بعد وہ اس کی فیزیبلٹی، اس کے بعد اس کی وہ ایک اسٹڈی کنڈکٹ، ممکن ہے کہ اس کی اسٹڈی کنڈکٹ کروائے، کچھ افراد کو اس کے لیے ہائر کرے، انہیں وہ پیمنٹ کرے۔ تو بہت سارے ایکشنز ہیں کہ یا ایکٹس ہیں کہ جو کہ اس آفر کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں۔ تو یہ ایک ناانصافی ہوگی کہ اگر جو آفرر ہے وہ ایکسیپٹنس سے پہلے وہ اس آفر کو وڈرا کر لے۔ تو یہ ایک دوسرا نقطہ نظر ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آفر دی جائے تو وہ آفر اس وقت تک وڈرا نہ کی جائے کہ جب تک کہ جو آفری ہے یا جو ایکسیپٹر ہے اسے خود ایکسیپٹ نہ کرے یا کہ ایکسیپٹ یا کہ ریجیکٹ نہ کرے۔ تو یہ اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا کاز آف کینسلیشن آف آفر ہے۔ دوسرا سبب ڈیتھ، انسینٹی اور لاس آف لیگل کیپیسٹی آف دی آفرر، کہ آفرر نے آفر دی اینڈ دین ہی ڈائیڈ۔ آبویسلی یہ آفر اب انہیرٹ نہیں ہوگی بائی ہز لیگل ایئرس، ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوگی، اس کی موت کے ساتھ ہی یہ آفر خود بخود کینسل ہوگی۔ لاس آف لیگل کیپیسٹی کہ مطلب ہے کہ وہ سین تھا، دین ہی لاسٹ ہز سینٹی، ہز ریزن اینڈ ہز کانٹریکچل کیپیسٹی، تو اب ہم یہ کہیں گے کہ اس کی وجہ سے آفر وہ لیپس ہو گئی۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کورٹ کسی کو بینکرپٹ، انسالوینٹ ڈکلیئر کرتی ہے یا کہ اس سے کچھ پابندیاں عائد کرتی ہے۔ اگر کورٹ نے یہ پابندی عائد کی کہ وہ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ آفر بھی لیپس ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آفر جو ایکسیپٹر ہے وہ آفر کو ریفیوز کر لے، اس کا انکار کر دے، اسے ایکسیپٹ نہ کرے، تو خود بخود یہ آفر ختم ہو جائے گی۔ ایک اور جو اس کا ریزن ہے وہ ہے ٹرمینیشن آف کانٹریکچوئل سیشن، اور یہ اس نقطہ نظر کے مطابق ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آفر ایکسیپٹنس ہے وہ ایک ہی سیشن میں ہونا چاہیے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق اگر کانٹریکچوئل سیشن ختم ہو گیا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ایک شخص نے آفر دی کہ میں تمہیں یہ پین یا یہ کتاب میں تمہیں فروخت کرتا ہوں، اور اس کے بعد بغیر قبول کیے، ایکسیپٹ کیے، جو آفری ہے یا ایکسیپٹر ہے وہ وہاں سے چلا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آفر خود بخود ختم ہو گئی ہے۔ یہ اس نقطہ نظر کے مطابق ہے کہ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ آفر ایکسیپٹنس ایک ہی سیشن میں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر یہ آفر ہو ہی
مجلس یا کہ کانٹریکچوئل سیشن اسپیسیفک کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ تمہیں یہ صرف یہ افیکٹو اسی سیشن کے لیے، اور اس کے بعد ایکسیپٹ کیے بغیر اگر وہ وہاں سے وہ چلا جاتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ آفر ختم ہو گئی ہے. تو اسلامک لا میں یہ کوئی 5 کے قریب سرکمسٹینسز ہیں کہ جن کے تحت جو آفر ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے.